میں اپنی بیوی کو ویڈیو کال کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی اور سونے کے زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ ماں پاس بیٹھ کر مسکرا رہی تھی۔ اچانک فون بیوی کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر گیا اور کیمرہ کا رخ الٹا ہو گیا۔ سکرین پر مجھے وہ چیز نظر آ گئی جو کیمرے کے فریم سے باہر تھی اور مجھے نہیں دکھنی چاہیے تھی۔ وہاں کمرے کے کونے میں ایک کرسی پر میری اصلی بیوی رسیوں سے۔ پردیس کی تنہائی اور اجنبی دیار کی ٹھنڈی راتوں میں اگر کوئی چیز انسان کے دل کو گرماتی ہے تو وہ اپنے گھر کی یاد اور اپنوں کی آواز ہوتی ہے۔ میں احمر ہوں اور پچھلے 3 سال سے لندن میں مقیم ہوں۔ میں نے یہاں دن رات ایک کر کے اپنی نیندیں حرام کر کے اور اپنا سکون بیچ کر پاؤنڈ کمائے تاکہ پاکستان میں میری بیوی زویا اور میری بوڑھی ماں رانی بیگم سکون کی زندگی گزار سکیں۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے اور یہ ایک لو میرج تھی جسے ارینج میرج کا لبادہ اڑایا گیا تھا۔ زویا میری خالہ کی بیٹی نہیں تھی بلکہ ایک دور کی رشتہ دار تھی جسے میں نے ایک شادی میں دیکھا تھا اور پہلی نظر میں دل ہار بیٹھا تھا۔ زویا بہت معصوم، سادہ اور کم گو لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی حیا تھی جو آج کل کی لڑکیوں میں کم ہی ملتی ہے۔ میری ماں شروع میں اس رشتے پر راضی نہیں تھی کیونکہ زویا کا خاندان مالی طور پر زیادہ مضبوط نہیں تھا اور میری ماں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ان کی بہو جہیز میں گاڑی اور بنگلہ لائے، مگر میری ضد کے آگے ماں کو ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ شادی ہو گئی اور بظاہر سب کو ٹھیک چل رہا تھا، مگر مجھے اکثر محسوس ہوتا تھا کہ میری ماں زویا سے خوش نہیں ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اسے ٹوکتی تھی، اس کے کام میں کیڑے نکالتی تھی اور اکثر جہیز کے تانے دیتی تھی۔ زویا مجھے کبھی شکایت نہیں لگاتی تھی۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتی، احمر یہ میری ماں جیسی ہیں، بزرگ ہیں، کچھ کہہ بھی دیا تو کیا ہوا، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ زویا کی اسی عاجزی اور محبت نے مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ پھر جب مجھے لندن میں جاب کی آفر ہوئی تو میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ نئی نویلی دلہن اور بوڑھی ماں کو اکیلا کیسے چھوڑوں۔ لیکن زویا نے ہی مجھے حوصلہ دیا کہ آپ ہمارے مستقبل کے لیے جائیں، میں امی کا خیال رکھوں گی، اور میں بھاری دل کے ساتھ پردیس آ گیا۔ ان 3 سالوں میں میں صرف ایک بار پاکستان جا سکا تھا، باقی رابطہ صرف فون اور ویڈیو کالز پر رہتا تھا۔ میں ہر مہینے لاکھ روپے بھیجتا تھا۔ زویا کو نئے کپڑے، زیورات اور ہر آسائش دینے کی کوشش کرتا تھا تاکہ میری ماں کو شکایت کا موقع نہ ملے اور زویا کا سر فخر سے بلند رہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے میرا دل بہت عجیب سا تھا۔ گھر سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ زویا جو پہلے دن میں 10 بار میسج کرتی تھی، اب اس کے جوابات بہت مختصر اور دیر سے آتے تھے۔ جب میں پوچھتا تو وہ کہتی کہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے وہ، یا امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی آواز میں وہ پرانی کھنک اور محبت کم اور ایک عجیب سی اجنبیت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید دوری کی وجہ سے تعلقات میں سرد مہری آ گئی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں انہیں ایک بہت بڑا سرپرائز دوں گا۔ ہماری شادی کی سالگرہ قریب تھی۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی اکٹھی کی اور پاکستان کے ایک مشہور جیولر کے ذریعے زویا کے لیے 50 تولے سونے کا ایک بھاری سیٹ، کنگن اور ہیروں کی انگوٹھی کا ایک آرڈر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی رقم تھی جو میں نے اوور ٹائم لگا کر جمع کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ زویا وہ زیور پہنے اور میری ماں بھی خوش ہو جائے کہ ان کا بیٹا ان پر کتنی دولت نشاور کر رہا ہے۔ جولر نے تصدیق کی زیور گھر پہنچ چکا ہے۔ اس رات میں بہت پرجوش تھا۔ لندن میں رات کے 2 بج رہے تھے اور پاکستان میں صبح کا وقت تھا۔ میں نے سوچا ویڈیو کال کر کے زویا کو اس روم میں دیکھوں گا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔
میں نے لیپ ٹاپ آن کیا اور اسکائپ پر کال ملائی۔ کئی گھنٹوں تک کال کسی نے ریسیو نہیں کی۔ پھر مجھے تشویش ہونے لگی۔ پھر اچانک کال کنیکٹ ہو گئی۔ سکرین روشن ہوئے اور سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے زویا بیٹھی تھی، لیکن وہ سادہ سی زویا نہیں تھی جسے میں جانتا تھا۔ آج وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کا قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا جس پر بھاری کام ہوا تھا۔ اس کا میک اپ بہت گہرا اور پروفیشنل تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ زیورات، میرے بھیجے ہوئے سونے کے بہار، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے، ہاتھوں میں درجنوں چوڑیاں اور ماتھے پر ٹیکا، وہ سونے سے لدی ہوئی تھی۔ زیورات کی چمک سے کیمرے کا لینس بھی خیرہ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی، اور اس کے بالکل ساتھ میری ماں رانی بیگم بیٹھی تھی۔ ماں کے چہرے پر ایسی خوشی اور اطمینان تھا جو میں نے برسوں میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مسکرا رہی تھی۔ بظاہر یہ ایک پرفیکٹ فیملی پکچر تھی، ایک خوشحال بہو اور ایک شفیق ساس۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے دل کے کسی کونے میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ زویا کی وہ مسکراہٹ، اس میں وہ معصومیت نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سی مصنوعی چمک اور تکبر تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں تھی، بلکہ ایک بے باکی تھی۔ میں نے اپنے شکوک کو جھٹکا اور مسکرا کر کہا، ہیپی نیو اینیورسری میری جان، تم تو آج قیامت ڈھا رہی ہو، اور امی آپ کیسی ہیں؟ زویا نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے جواب دیا، شکریہ احمر، یہ سب آپ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں یہ سیٹ مجھ پر کتنا جچ رہا ہے۔ امی بھی کہہ رہی تھی کہ آج تک خاندان میں کسی بہو نے ایسا زیور نہیں پہنا۔ اس کی آواز، ہاں اس کی آواز بھی کچھ بدلی ہوئی تھی، تھوڑی بھاری، تھوڑی تیز۔ میں نے سوچا شاید انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے آواز ایسی آ رہی ہے، یا شاید زویا کا گلا خراب ہے۔ ماں نے بیچ میں لقمہ دیا، ہاں بیٹا، میری بہو آج رانی لگ رہی ہے۔ میں نے اس کی نظر اتار دی ہے۔ تم سناؤ، تم کب بلا رہے ہو ہمیں لندن؟ اور ہاں، وہ جو تم نے جائیداد کے کاغذات کا کہا تھا نا، وہ زویا کے نام ٹرانسفر کروانے کے لیے تم نے سائن کر کے بھیج دیے کیا؟ میں حیران ہوا۔ سلام دعا کے فوراً بعد جائیداد کی بات، یہ میری ماں کا انداز تو ہو سکتا تھا، مگر اس وقت یہ بے موقع لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، امی کاغذات تیار ہیں، بس وکیل سے اٹیسٹڈ کروانے ہیں، بھیج دوں گا آپ کو۔ آپ آج کے دن تو پیسوں کی بات نہ کریں، آج صرف خوشی منائیں۔ زویا نے فوراً کہا، ارے احمر، امی تو بس ہمارے مستقبل کی فکر کر رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا یہاں حالات کتنے خراب ہیں۔ اگر وہ پلاٹ اور گھر میرے نام ہو جائے گا تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ آج ہی وہ ڈیجیٹل دستخط والا کوڈ بھیج دیں۔ زویا کا لہجہ اب لاڈ والا نہیں بلکہ مطالبہ کرنے والا تھا۔ زویا کو تو کبھی پیسوں سے دلچسپی ہی نہیں تھی، اسے تو بینک کا چیک بھرنا بھی نہیں آتا تھا۔ آج وہ ڈیجیٹل کوڈ مانگ رہی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے غور سے سکرین پر دیکھا۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ تھوڑی کم تھی، اس لیے ویڈیو کبھی کبھی اٹک رہی تھی۔ زویا مسلسل اپنے زیورات کو چھو رہی تھی، بار بار انگلیوں میں گھما رہی تھی، جیسے وہ اس کی عادی نہ ہو، یا شاید بہت زیادہ خوش ہو۔ میں نے اس کا امتحان لینے کا سوچا۔ میں نے کہا، زویا تمہیں یاد ہے ہماری شادی والی رات میں نے تمہیں منہ دکھائی میں کیا دیا تھا؟ وہ انگوٹھی پہننی چاہیے تھی نا آج۔ زویا ایک لمحے کے لیے گڑبڑائی، اس کی مسکراہٹ مدھم پڑی۔ اس نے کن اکھیوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے فوراً بات سنبھالی، ارے بیٹا، وہ انگوٹھی تو لاکر میں رکھی ہے، اتنے سارے زیور کے ساتھ وہ چھوٹی سی انگوٹھی کہاں نظر آتی؟ چھوڑو پرانی باتوں کو، تم یہ بتاؤ کہ تم نے جو 50 لاکھ کیش بھیجنا تھا وہ کب تک آئے گا؟
میرا شک اب گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ دونوں بار بار پیسوں اور جائیداد پر ہی کیوں اٹکی ہوئی ہیں؟ اور زویا کو میری دی ہوئی سب سے قیمتی نشانی چھوٹی لگ رہی ہے۔ وہ انگوٹھی تو اس کی جان تھی، وہ اسے کبھی نہیں اتارتی تھی۔ میں نے زویا کے چہرے کو غور سے پڑھنے کی کوشش کی۔ میک اپ کی تہوں کے نیچے مجھے وہ چہرہ تو زویا کا ہی لگ رہا تھا۔ وہی ناک، وہی آنکھیں، وہی ہونٹ، مگر تاثرات وہ زویا والے نہیں تھے۔ زویا کی آنکھوں میں میرے لیے عشق ہوتا تھا، اس عورت کی آنکھوں میں صرف لالچ اور ایک عجیب سے جلد بازی تھی۔ کیا 3 سالوں میں انسان اتنا بدل سکتا ہے کیا؟ یا شاید پردیس کی دوری نے مجھے وہمی بنا دیا ہے؟ میں خود کو تسلیاں دینے لگا۔ میں نے کہا، زویا ذرا اپنا دائیں ہاتھ کا کنگن تو قریب کر کے دکھاؤ۔ میں نے ڈیزائن میں تھوڑی تبدیلی کروائی تھی، دیکھوں تو صحیح کیسا لگ رہا ہے تم پر۔ زویا نے اپنا ہاتھ کیمرے کے قریب کیا۔ اس کے بازو سونے سے بھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، مجھے اس کی کلائی کے اندرونی جانب ایک چھوٹا سا کالا نشان نظر آیا، ایک تل۔ زویا کی کلائی پر تو کوئی تل ہی نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، تھوڑا اور قریب کرو، فوکس نہیں ہو رہا۔ زویا شاید میری آواز میں چھپی گھبراہٹ کو بھانپ گئی تھی، یا شاید اسے لگا کہ میں کچھ دیکھ رہا ہوں۔ وہ گھبرا گئی، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے، حالانکہ کمرے میں اے سی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ماں بھی بے چین ہو کر پہلو بدلنے لگی۔ بس کرو ایمر، کتنا دیکھو گے؟ نظر لگ جائے گی میری بہو کو۔ اب جلدی سے وہ پاسورڈ بتاؤ، ہمیں بینک جانا ہے۔ ماں کی آواز میں سختی آ گئی تھی۔ امی، بینک تو بند ہو چکا ہوگا، شام ہو رہی ہے وہاں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ زویا ہڑبڑا گئی۔ ہاں، وہ آن لائن ٹرانسفر کرنا ہے نا؟ آپ بس بتائیں، اس کی آواز لڑکھڑائی۔ اسی گھبراہٹ میں زویا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ شاید وہ موبائل فون جو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، کیونکہ وہ لیپ ٹاپ پر نہیں موبائل پر کال کر رہی تھی، اس کے پسینے والے ہاتھوں سے پھسل گیا۔ او خدایا! زویا کے منہ سے نکلا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور میز کے کنارے سے ٹکراتا ہوا نیچے قالین پر جا گرا۔ گرنے کی وجہ سے کیمرہ گھوم گیا۔ پہلے چھت کا پنکھا نظر آیا، پھر الٹی دیوار، اور پھر موبائل فرش پر اس طرح گرا کہ کیمرے کا رخ کمرے کے اس کونے کی طرف ہو گیا جو اب تک میرے فریم سے باہر تھا۔ جو منظر اس لمحے میری آنکھوں کے سامنے آیا، اس نے میرے جسم کا سارا خون خشک کر دیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ وہ کونا نیم تاریک تھا۔ وہاں ایک پرانی سی لکڑی کی کرسی رکھی ہوئی تھی، اور اس کرسی پر ایک عورت رسیوں سے بری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اور منہ پر ایک گندا سا کپڑا ٹھوسا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، درد اور وحشت کا ایسا طوفان تھا جسے دیکھ کر پتھر بھی پگھل جائے۔ وہ آنکھیں مجھے پہچانتی تھیں۔ وہ آنکھیں مدد کے لیے مجھے پکار رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا۔ سکرین اگرچہ الٹی تھی، مگر اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ زویا تھی، میری اصلی زویا، بغیر میک اپ کے، سرد چہرے کے ساتھ، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی میری معصوم بیوی وہاں بندھی ہوئی تڑپ رہی تھی۔ اور وہ عورت جو فون پر مجھ سے بات کر رہی تھی، جو سونے سے لدی ہوئی تھی، وہ کون تھی آخر؟ وہ بالکل زویا جیسی تھی، ہو بہو وہی شکل، وہی قد کاٹ، مگر وہ زویا نہیں تھی۔ موبائل گرتے ہی اس نکلی زویا کی چیخ نکلی۔ وہ جھپٹی فون اٹھانے کے لیے، مگر وہ چند سیکنڈز
وہ چند لمحے قیامت خیز تھے۔ میں نے اپنی اصلی بیوی کو دیکھ لیا تھا۔ میں نے اس ظلم کو دیکھ لیا تھا جو میرے گھر کی چار دیواری میں ہو رہا تھا۔ میری ماں، میری اپنی ماں اس کرسی کے پاس کھڑی نظر نہیں آئی تھی، مگر وہیں موجود تھی۔ سکرین پر ایک ہاتھ نظر آیا جس نے جلدی سے فون اٹھایا، اور اس سے پہلے کہ کال کرتی میں نے اس نکلی زویا کا خوف زدہ چہرہ دیکھا جو اب کیمرے کے بہت قریب تھا، اور پس منظر میں نے اپنی اصلی بیوی کو کرسی پر مچلتے ہوئے دیکھا تھا، جو شاید مجھے دیکھ کر اپنی قید سے چھوٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کال کٹ گئی، سکرین سیاہ ہو گئی، اور میں لندن کے اس سرد کمرے میں ہزاروں میل دور ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھا رہ گیا۔ میرے کانوں میں ابھی بھی وہ آواز گونج رہی تھی جب فون گرنے سے پہلے اصلی زویا کی گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی تھی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ چپ، یہ میری بیوی کی ہمشکل کون تھی؟ میری ماں اس کھیل میں کیوں شامل تھی؟ اور میری معصوم زویا کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہ جن تھی، جڑواں تھی، یا پلاسٹک سرجری کا دھوکہ تھا؟ سوالات میرے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ میں نے دوبارہ کال ملائی، لیکن فون بند جا رہا تھا۔ اس بار میں نے پاگلوں کی طرح لینڈ لائن پر کال کی، کسی نے نہیں اٹھایا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میرا شک یقین میں بدل چکا ہے، میرے گھر پر قبضہ ہو چکا ہے، میری بیوی کو یرغمال بنایا گیا ہے، اور میرا سب کچھ لوٹنے والا ہے۔ میں اٹھا، میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے پاسپورٹ اٹھایا اور ایئرپورٹ کی طرف بھاگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں وہاں پہنچ کر کیا دیکھوں گا، مگر مجھے اتنا پتا تھا کہ مجھے اپنی زویا کو بچانا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ پرواز کے دوران میرا ذہن ماضی کی ایک دھندلی سی یاد کو کرید رہا تھا۔ شادی سے پہلے ایک بار کسی نے سرسری سا ذکر کیا تھا کہ زویا کی ایک بہن بھی ہے جو بچپن میں کھو گئی تھی، یا شاید خالہ نے گود دے دی تھی۔ کیا یہ وہی ہے؟ کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ اور اگر وہ واپس آئی ہے تو وہ دشمن کیوں بن گئی ہے ہماری؟ ان سوالوں کا جواب مجھے پاکستان پہنچ کر ملنے والا تھا، اور وہ جواب میری زندگی کا سب سے بھیانک سچ ثابت ہونے والا تھا۔ لندن کے بہتر ایئرپورٹ سے لے کر لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک کا وہ سفر میری زندگی کی طویل ترین اور اذیتناک مسافت تھی، جس کا ہر ایک لمحہ میری روح پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ جہاز کی کھڑکی سے باہر پھیلا ہوا گھپ اندھیرا میرے دل کے اندر پھیلی ہوئی مایوسی اور خوف کی عکاسی کر رہا تھا، کیونکہ میرے ذہن کے پردے پر بار بار وہی لرزہ خیز منظر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا، جس میں میری معصوم بیوی زویا ایک نیم تاریک کمرے میں رسیوں سے جکڑی ہوئی مدد کے لیے تڑپ رہی تھی، اور اس کے عین مقابلے ایک ایسی عورت بیٹھی کہے لگا رہی تھی جو بظاہر زویا کی ہم شکل تھی، مگر اس کی فطرت میں درندگی اور صفاکی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوالات سانپوں کی طرح بل کھا رہے تھے کہ آخر یہ سب کیسے ہوا اور کب ہوا؟ کیا میری ماں، جن کے قدموں میں جنت تلاش کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں قربان کر دی تھیں، واقعی اتنی سنگ دل ہو سکتی ہیں کہ دولت کی ہوس میں اپنی ہی بہو کی زندگی کا سودا کر لیں؟ ان سوالوں کے جوابات مجھے لاہور پہنچ کر ہی ملنے والے تھے، مگر میرا دل بار بار ڈوب رہا تھا کہ کہیں میرے پہنچنے تک بہت دیر نہ ہو جائے اور وہ درندہ صفت عورت میری زویا کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں پورے راستے اپنی سیٹ پر پہلو بدلتا رہا، کبھی آنکھیں بند کرتا تو زویا کی خاموش چیخیں سنائی دیتی، اور کبھی آنکھیں کھولتا تو مجھے اپنے ہاتھوں پر اپنی غفلت کا خون لگا محسوس ہوتا۔ جہاز نے جب لاہور کی سرزمین کو چھوا تو صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، مگر میری زندگی میں ابھی تک رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔
एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने सबसे पहले अपने बचपन के जिगरी दोस्त और पुलिस इंस्पेक्टर वकार को कॉल की, क्योंकि मैं जानता था कि यह मामला अब सिर्फ घरेलू नहीं रहा बल्कि एक संगीन जुर्म की शक्ल इख्तियार कर चुका है और मुझे जज्बाती होकर कोई बेवकूफ़ी करने की बजाय कानूनी और तस्वीराती मदद की ज़रूरत थी। वकार मेरी गैर मुतवक्के आमद और घबराई हुई आवाज़ सुनकर चौंक गया, और जब मैंने उसे मुख्तसरन सारी सूरत हाल बताई और वो वीडियो क्लिप भेजा जो मैंने स्काइप कॉल के दौरान रिकॉर्ड कर लिया था, तो उसके पैरों तले से भी ज़मीन निकल गई। वकार ने मुझे मशवरा दिया कि मैं सीधा घर जाकर दरवाज़ा खटखटाने की गलती ना करूं, क्योंकि अगर उन मुजरमों को ज़रा सी भी भिनक पड़ गई कि मैं आ चुका हूं, तो वो सबूत मिटाने के लिए जोया को जान से मार सकते हैं। लिहाजा हमने फैसला किया कि हम छुपकर और पूरी तैयारी के साथ हमला करेंगे। वकार अपनी टीम और सादा कपड़ों में मलबूस चंद भरोसामंद सिपाहियों के साथ मुझे लेने आया और हम सीधे मेरे घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में वकार ने मुझे हौसला दिया, मगर मेरा दिल सीने से बाहर आने को बेताब था। मैं सोच रहा था कि जिस घर को मैंने अपने खून पसीने की कमाई से ईंट ईंट जोड़ कर बनाया था ताकि मेरा ख़ानदान इसमें सुकून से रह सके, आज उसी घर में मुझे किसी चोर की तरह दाखिल होना पड़ रहा था ताकि अपनी बीवी को अपनी ही माँ की कैद से आज़ाद करवा सकूं। जब हम घर के पिछले हिस्से वाली गली में पहुंचे तो सूरज पूरी तरह आबो ताब से निकल चुका था, मगर गली में अभी सन्नाटा छाया हुआ था। वकार ने सिपाहियों को घर के चारों तरफ फैल जाने का इशारा किया और हम दोनों घर की पिछली दीवार फलांग कर लॉन में उतर गए। मेरे घर का वो लॉन जहां कभी जोया फूलों की क्यारियां दुरुस्त करती थी, आज वीरान और उजड़ा हुआ लग रहा था। घास बड़ी हो चुकी थी और हर तरफ बेतरतीबी थी। हम दबे पांव ड्राइंग रूम की खिड़की की तरफ बढ़े, जहां से मध्यम सी आवाज़ें आ रही थीं। मैंने लरसते दिल के साथ खिड़की के पर्दे की जरा सी झीरी से अंदर झांका, तो जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया उसने मेरे खून की गर्दिश को बहुत तेज कर दिया। अंदर सोफे पर मेरी माँ रानी बेगम और वो नकली जोया बड़े इत्मीनान से बैठी नाश्ता कर रही थी। उस औरत के बैठने का अंदाज, उसका बुलंद आवाज में बात करना और उसके चेहरे पर मौजूद सफाकी इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि वो मेरी जोया नहीं हो सकती। मेरी जोया तो इतनी धीमी थी कि उसके चलने की आहट भी सुनाई नहीं देती थी, जबकि ये औरत एक टांग पर दूसरी टांग रखे हाथ में सिगरेट थामे धुआं उड़ा रही थी। मेरी जोया और सिगरेट, ये तस्वुर ही नामुमकिन था। मैंने अपने कान खिड़की के शीशे के साथ लगाए ताकि उनकी गुफ्तगू सुन सकूं। वो औरत कह रही थी, रानी बेगम, तुम फिक्र ना करो, अहमर बेवकूफ़ है, पागल है, उसे शक नहीं होगा। उसने कोड भेज दिया है, बस कुछ ही देर में बैंक खुलते ही मैं सारी रकम ट्रांसफ़र कर लूँगी और जायदाद के कागजात पर दस्तखत होते ही ये घर मेरे नाम हो जाएगा। फिर मैं अपना हिस्सा लेकर यहाँ से ऐसे गायब हो जाऊँगी जैसे गधे के सर से सींग, और तुम पुलिस को रिपोर्ट लिखवा देना कि तुम्हारी बहू अपने किसी पुराने आशिक के साथ भाग गई है और घर का सोना और नकदी भी ले गई। मेरी माँ ने एक इत्मीनान भरी सांस लेते हुए कहा, हाँ शाहजहान, तुमने कमाल कर दिया। मुझे तो डर था कि कहीं वो वीडियो कॉल पर तुम्हें पहचान न ले, मगर तुमने अदाकारी के जो जौहर दिखाए, इसका जवाब नहीं। वैसे भी मैं उस जोया से जान छुड़वाना चाहती थी। मनहूस मारी हर वक्त बीमार रहती थी और मुझे तो ऐसी बहू चाहिए थी जो जहेज भी लाए और जिसका ख़ानदान भी अमीर हो। तुमने ये सारा मेरा मसला हल कर दिया। बस अब जल्दी से वो काम तमाम करो और इस असली जोया का किस्सा पाक करो।
تاکہ ہمارے راستے کا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ ماں کے منہ سے زویا کے قتل کی بات سن کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ میری اپنی ماں اتنی گر سکتی ہے، یہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شہزان نامی اس عورت نے کہا لگایا اور کہا، ارے اس کی فکر مت کرو، آج رات اسے ایسی دوا دوں گی کہ وہ سوتی رہ جائے گی اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ اسے مارا گیا ہے، بلکہ سب یہی سمجھیں گے کہ صدمے سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ بالکل لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے وقار کی طرف دیکھا جس نے اپنی پستول نکال لی تھی اور مجھے اشارہ کیا کہ پہلے ہم زویا کو ڈھونڈیں، کیونکہ اگر ہم سیدھا اندر گھس گئے تو ہو سکتا ہے وہ زویا کو یرغمال بنا لیں۔ ہم دبے پاؤں کچن کے راستے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ کچن کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سٹور روم تھا جہاں ہم پرانا سامان رکھتے تھے۔ مجھے شک تھا کہ زویا وہی ہوگی۔ سٹور روم کے دروازے پر باہر سے بھاری تالا لٹکا ہوا تھا۔ میں نے پاس پڑی ایک لوہے کی راڈ اٹھائی اور وقار کی مدد سے تالا توڑنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے تالا پرانا تھا اور 2-3 ضربوں سے ٹوٹ گیا وہ۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، اندر سے گھٹن اور بدبو کا ایک بھبکا باہر آیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی تو فرش پر ایک کونے میں پڑی انسانی شبیہ نظر آئی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ وہ زویا تھی، میری زویا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کرسی کے ساتھ رسیوں سے بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی اور اس کے خوبصورت چہرے پر تشدد کے واضح نشانات تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی ویران آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی، ایک ایسی روشنی آئی جس نے مجھے بیک وقت تڑپا دیا اور سکون بھی دیا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر منہ بند ہونے کی وجہ سے صرف مدم سی ہوں کی آواز نکلی۔ میں نے دیوانہ وار اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائی اور رسیاں کھولنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں بار بار کہہ رہا تھا، مجھے معاف کر دو زویا، میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں بچانے آ گیا ہوں میں۔ زویا کے منہ سے ٹیپ ہٹتے ہی اس نے ایک لمبی ہچکی لی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ بامشکل سنائی دے رہی تھی، احمر، احمر، وہ مجھے مار دیں گے، وہ عورت، وہ میری بہن ہے شاہزین، وہ بہت خطرناک ہے، امی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، ہمت رکھو میری جان، اب میں دیکھتا ہوں کون تمہیں ہاتھ لگاتا ہے۔ وقار نے جلدی سے پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگائی۔ زویا کئی دنوں کی پیاسی لگ رہی تھی۔ جب وہ تھوڑی سنبھلی تو میں نے وقار سے کہا کہ وہ زویا کے پاس رہے، اب ہمارا حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں غصے اور نفرت کی آگ میں جلتا ہوا اٹھا اور تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ میں نے دروازہ اتنی زور سے لات مار کر کھولا کہ وہ دیوار سے ٹکرا کر واپس آیا۔ اندر بیٹھی دونوں خواتین خوف زدہ ہو کر اچھل پڑیں۔ مجھے سامنے دیکھ کر ان کے چہروں کا رنگ پھک ہو گیا۔ شاہزین کے ہاتھ سے سگریٹ قالین پر گر گیا اور میری ماں ایسے بدھ بن گئی جیسے انہیں لقوہ مار گیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ صرف میری بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کیا ہوا رانی بیگم؟ میں نے سرد اور کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ سانپ سونگھ گیا ہے آپ کو اپنے بیٹے کو دیکھ کر؟ یہ شاید آپ کو امید تھی کہ میں لندن میں بیٹھا آپ کے بھیجے ہوئے جھوٹ پر یقین کرتا رہوں گا۔ ماں کے ہونٹ کپ کپائے۔ انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ احمد بیٹا، تم کب آئے؟
یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شاہزین جو کہ واقعی ایک شاطر مجرم تھی فوراً سنبھلی اور اس نے آخری داؤ کھیلنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے چہرے پر یکدم معصومیت طاری کی اور روتے ہوئے میری طرف بڑھی۔ احمر، خدا کا شکر ہے آپ آ گئے۔ یہ امی مجھے مارنا چاہتی ہیں۔ یہ عورت پاگل ہو گئی ہے۔ میں آپ کی زویا ہوں۔ دیکھیں، مجھے انہوں نے قید کر رکھا تھا۔ اس کی اداکاری اتنی جاندار تھی کہ اگر میں نے اصلی زویا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید دھوکہ کھا جاتا۔ جب وہ میرے بالکل قریب آئی اور میرے سینے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو میں نے پوری طاقت سے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا، جس کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری اور اس کے ہونٹ سے خون بہہ نکلا۔ خبردار، جو مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو میں دھاڑا اٹھا۔ میں اپنی زویا کی خوشبو پہچانتا ہوں اور تم تو گندگی کا ڈھیر ہو۔ تم نے میری بیوی کی شکل تو چرا لی، مگر اس کا کردار اور اس کی پاکیزگی کہاں سے لاؤ گی؟ تم شاہزین ہو، وہ بدقسمت بہن جسے قدرت نے شکل تو زویا جیسی دی مگر نصیب اور سیرت کالی دی۔ اور تم ماں جی، میں نے اپنی ماں کی طرف رخ کیا جو اب خوف سے کانپ رہی تھی۔ آپ نے چند کاغذوں اور زیورات کے لیے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا۔ آپ نے اس عورت کو گھر میں لا کر اپنی عزت کا سودا کیا۔ آپ کو زویا کی خدمت نظر نہیں آئی، اس کی محبت نظر نہیں آئی، صرف جہیز اور پیسہ نظر آیا۔ ماں میرے قدموں میں گر پڑی۔ احمر بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں بہک گئی تھی، لالچ میں آ گئی تھی۔ اس شاہزین نے مجھ پر جادو کر دیا تھا، یہ مجھے ورغلاتی رہی۔ میں تمہاری ماں ہوں بیٹا، میری غلطی نظر انداز کر دو۔ میں بہک گئی تھی، اس شاہزین نے مجھ پر جادو کر دیا تھا، یہ مجھے ورغلاتی رہی۔ میں تمہاری ماں ہوں بیٹا، میری غلطی نظر انداز کر دو۔ میں نے نفرت سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا۔ ماں کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے رانی بیگم، مگر آپ اس رتبے سے گر چکی ہیں۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتی ہے، اس کی خوشیوں کی محافظ ہوتی ہے، مگر آپ تو اپنی ہی اولاد کی خوشیوں کی قاتل بن گئی۔ شاہزین نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا پھوٹ چکا ہے اور اب اداکاری کا کوئی فائدہ نہیں رہا تو اس کا اصل روپ کھل کر سامنے آ گیا۔ وہ زمین سے اٹھی، اس کی آنکھوں میں وحشت اور جنون تھا۔ اس نے اچانک اپنی شلوار کے نیفے سے ایک چھوٹی پستول نکالی اور سیدھی میری طرف تان لی۔ ہاں، میں شاہزین ہوں۔ وہ ہسٹریائی انداز میں ہنسی۔ تو کیا ہوا؟ میرا حق تھا یہ سب۔ ہم دونوں ایک ہی کوکھ سے پیدا ہوئیں، ایک ہی وقت میں، مگر زویا کو کیا ملا؟ ماں باپ کا پیار، عزت، گھر اور تم جیسا امیر شوہر۔ اور مجھے کیا ملا؟ مجھے انہوں نے کچرے کی طرح پھینک دیا تھا۔ میں ساری زندگی لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتی رہی، ذلت سہتی رہی، مگر اس زویا سے نفرت تھی مجھے۔ میں اس کی زندگی چھیننا چاہتی تھی اور میں نے چھین لی تھی۔ یہ بڑھیا تو صرف لالچ کی پجاری تھی، اصل کھیل تو میں نے کھیلا تھا، مگر تم بیچ میں آ گئے۔ اب اگر مجھے کچھ نہیں ملا تو میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ٹریگر دبانے ہی والی تھی کہ اچانک سٹور روم کی طرف سے وقار کی آواز گونجی۔ ہتھیار پھینک دو شاہزین، پولیس نے پورے گھر کو گھیرے میں لے لیا ہے، تمہارے بچنے کا اب کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ شاہزین ایک لمحے کے لیے ہڑبڑائی اور اس کی توجہ ہٹی۔ اسی لمحے میں نے پھرتی سے اس کے ہاتھ پر وار کیا۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ میں نے اسے دبوچ لیا۔ اتنے میں وقار اور باقی پولیس اہلکار کمرے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے شاہزین کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ وہ گالیاں بک رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، بد دعائیں دے رہی تھی۔ میں تم سب کو دیکھ لوں گی، میں زویا کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، میرا حق ہے یہ سب۔ پولیس
اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ ماں ایک کونے میں بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی، مگر اب ان کے آنسو میرے لیے بے معنی تھے، بے مطلب تھے، بے مقصد تھے۔ میں فوراً مڑا اور سٹور روم کی طرف بھاگا جہاں زویا وقار کے سہارے کھڑی تھی۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، وہ کانپ رہی تھی۔ میں اسے باہر گاڑی کی طرف لے آیا۔ ایمبولینس اور پولیس کی گاڑیاں باہر کھڑی تھیں۔ محلے والے جمع ہو چکے تھے اور حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ عزت دار سمجھے جانے والے گھر سے پولیس مجرموں کو لے جا رہی ہے۔ زویا کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے شدید جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسے پانی کی کمی اور کمزوری کا سامنا تھا، مگر شکر ہے کہ کوئی جان لیوا زخم نہیں تھا۔ اگلے کئی ہفتے ہم نے ہسپتال اور پولیس اسٹیشن کے چکروں میں گزارے۔ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ شازین ایک پیشہ ور مجرم تھی اور اس کا تعلق ایک بڑے گروہ سے تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے میری ماں کی نفسیات کا مطالعہ کیا اور انہیں اپنے جال میں پھنسایا۔ میری ماں پر بھی مقدمہ چلا، چونکہ وہ ضعیف تھیں اور شازین نے انہیں اعلیٰ کار بنایا تھا، اس لیے عدالت نے انہیں جیل بھیجنے کی بجائے سخت نگرانی میں گھر میں نظر بند کرنے اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی۔ مگر میرے لیے سب سے بڑی سزا یہ تھی کہ میرا اپنی ماں سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس گھر میں مزید نہیں رہوں گا۔ اس گھر کی دیواروں میں اب وہ سکون نہیں تھا، بلکہ دھوکے اور فریب کی بازگشت تھی۔ میں نے وہ گھر بیچ دیا اور زویا کو لے کر کسی نامعلوم مقام پر کرائے کے گھر میں منتقل ہو گیا تاکہ وہ اس ماحول سے نکل سکے۔ زویا بہت سہم گئی تھی، وہ راتوں کو چیخ مار کر اٹھ بیٹھتی۔ اسے لگتا کہ شازین ابھی بھی اس کے سر پر کھڑی ہے۔ میں نے اپنی نوکری سے لمبی چھٹی لے لی اور اپنا دن رات زویا کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیا۔ میں اسے یقین دلاتا رہا کہ اب کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 2 مہینے بعد جب زویا تھوڑا سنبھلی تو ہم نے ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے میں آخری بار ماں سے ملنے گیا۔ وہ خالی گھر میں اکیلی تھی۔ رشتہ داروں نے ان سے مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں پچھتاوا امڈ آیا۔ وہ میرے ہاتھ چومنا چاہتی تھیں، مگر میں نے خود کو دور رکھا۔ میں نے ان سے کہا، میں آپ کے کھانے پینے اور دوائیوں کا انتظام کر کے جا رہا ہوں، پیسے آپ کو ملتے رہیں گے، مگر میں آپ کو وہ بیٹا واپس نہیں دے سکتا جسے آپ نے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ آپ نے دولت کے لیے رشتوں کا خون کیا، اب آپ کے پاس دولت تو شاید ہو مگر رشتے نہیں ہوں گے۔ میں انہیں روتا چھوڑ کر واپس آ گیا اور ہم لندن پرواز کر گئے۔ لندن آ کر ہم نے شہر سے دور ایک پرسکون علاقے میں نیا گھر لیا۔ وہاں کی کھلی فضاؤں اور پرسکون ماحول نے زویا کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ آہستہ آہستہ اس کی مسکراہٹ واپس آنے لگی، وہ مسکراہٹ جو میری زندگی کا کل اثاثہ تھی۔ آج اس واقعے کو 5 سال بیت چکے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک پھول جیسی بیٹی سے نوازا ہے جس کا نام ہم نے امید رکھا ہے۔ زویا اب بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں ایک اداسی کی لہر آتی ہے جب اسے اپنی اس بہن کا خیال آتا ہے جو اگر نفرت کی بجائے محبت کا راستہ چنتی تو آج ہمارے ساتھ خوش ہوتی۔ شازین جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی ہے اور میری ماں کا پچھلے سال انتقال ہو گیا۔ مجھے ان کے انتقال کی خبر ملی تو دل دکھا ضرور، مگر میں جنازے میں ان کے نہ جا سکا۔ شاید میرے اندر کا بیٹا اسی دن مر گیا تھا جس دن میں نے اپنی بیوی کو سٹور روم میں بندہ دیکھا تھا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ پردیس کی تنہائی اور اجنبی دیار کی ٹھنڈی راتوں میں انسان کو اپنوں کی یاد ستاتی ہے، مگر بعض اوقات اپنے ہی وہ زخم دیتے ہیں جو غیر بھی نہیں دیتے۔
اب میں اور زویا ایک دوسرے کی کل کائنات ہیں۔ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ زندگی بڑی بڑی گاڑیوں، بنگلوں اور زیورات کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونے اور سکون کا نام ہے۔ وہ 50 تولے سونا جو میں لایا تھا وہ پولیس کی تحویل میں ثبوت کے طور پر رہا، اور بعد میں ہم نے اسے خیرات کر دیا، کیونکہ اس سونے پر میری بیوی کے آنسو اور میری ماں کی لالچ کا سایہ تھا۔ اس کی جگہ زویا کے ہاتھ میں وہ شادی کی پرانی انگوٹھی ہے جو میرے لیے دنیا کے ہر خزانے سے قیمتی ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ خون کے رشتے اہم ہوتے ہیں، مگر احساس کا رشتہ خون کے رشتے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ میری اور زویا کی کہانی ہے، محبت، دھوکے اور پھر سے جینے کی کہانی، جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اندھیروں کے بعد اجالا ضرور آتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ کا ضمیر زندہ ہو اور آپ اپنوں کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق میں سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت بھائی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔